یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہے اور آج بھی ان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی ملکیت میں مدینہ منورہ میں ایک شاندار ہوٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہے جسے سنانے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں پڑھ یا سن رکھا ہوگا کہ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ وہاں پر ایک یہودی تھا جس کا ایک کنواں تھا۔ وہ یہودی اس کنویں کا پانی ایک مد کے بدلے ایک مشکیزہ فروخت کیا کرتا تھا۔ جب یہ بات صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو کہا کہ یہ کنواں جنت کے ایک چشمے کے بدلے تو مجھے بیچ دے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اس کنویں کا پانی فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے وہ کنواں 35,000 درہم کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کنواں خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کنواں میں خرید لوں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر تو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو تیرے لیے بھی وہی ہے جو اس یہودی کے لیے تھا، یعنی تیرے لیے بھی جنت میں چشمہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں یہودی سے خرید لیا 12,000 درہم کے بدلے۔ جب اس یہودی کو اس کنویں سے نفع کمانا ذرا مشکل ہو گیا تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنواں مکمل طور پر بیچنے کے لیے پیشکش کر دی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 8,000 درہم کے بدلے وہ پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ عثمان کے لیے جنت لازم کر دے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں سے پانی منگوا کر پیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ان قریب اس وادی میں بہت سے چشمے ہوں گے جو کہ میٹھے ہوں گے اور بیر روما ان سب میں سے میٹھا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں لوگوں کو سیراب کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کنویں کے گرد کھجوروں کے کچھ درخت لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ درخت باغ میں کنورٹ ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ اس باغ میں 1500 سے زیادہ کھجوروں کے درخت لگ چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ کھجوروں کا باغ قائم ہو چکا تھا۔ جب وقت گزرا، مدینہ منورہ کی گورنمنٹ نے اس باغ کے گرد 4 دیواری قائم کر دی، اور وہ باغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دیا۔ محکمہ زراعت نے اس باغ سے پیدا ہونے والی کھجوروں کی پروفٹ کو ایک بینک اکاؤنٹ بنایا جس میں سیو کر دیا، اور وہ بینک اکاؤنٹ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں کھولا گیا۔ بینک اکاؤنٹ کی کچھ آمدنی تو غریبوں میں تقسیم ہوتی اور کچھ آمدنی بینک میں سیو رہتی۔ سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک وقت آیا کہ کثیر رقم اس بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی تھی، تو پھر گورنمنٹ نے اس آمدنی سے ایک لگژری
ہوٹل قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس ہوٹل کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، جس کا نام خندق عثمان بن عفان ہے۔ آئندہ چند سالوں میں اس ہوٹل کی تعمیر کا کام مکمل ہوگا اور عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کیسے قیامت تک جاری رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اکاؤنٹ اس دنیا میں ہے اور ایک اکاؤنٹ وہاں ہے جہاں ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیا، اور کیا ہی اچھا قرض دیا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی ایسے اقدامات زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔